اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک عرب مسلمان لڑکی لندن میں زیر تعلیم تھی۔ ایک دن وہ اپنی سہیلی کے ساتھ کسی تقریب میں گئی۔ کوشش کے باوجود وہ وہاں سے جلدی نہ نکل سکی۔ جب وہ اس کے فنکشن سے فارغ ہو کر نکلی، رات کافی ہو چکی تھی۔ گھر دور تھا تو گھر جلدی پہنچنے کے لیے ذریعہ بس زیر زمین چلنے والی ٹرین ہی تھی، لیکن وہ ٹرین میں سفر کرنے سے بہت ہی جو خون ہے وہ محسوس کرتی تھی، خوف محسوس کرتی تھی وہ، کیونکہ سننے میں آیا ہے کہ برطانیہ میں رات کے وقت ٹرینوں میں اسٹیشنوں پر بہت سے جرائم پیش اور نشے میں دھت افراد ہوتے ہیں۔ آئے روز ٹی وی چینلز، اخبارات میں ایسی وارداتوں کا تذکرہ ہوتا رہتا ہے۔ کیونکہ اس لڑکی کو کافی دیر ہو چکی تھی اور بس کافی وقت لے سکتی تھی، اس لیے اس نے بہت سے جو خدشات سے اور خطرات، وہ جتنے بھی خطرے تھے اس کے باوجود جو تھے ٹرین میں جانے کا فیصلہ کر ہی لیا، کیونکہ اس کو لیٹ ہو رہی تھی۔ خطرے تو اس کو بہت تھے، لیکن اس نے پھر بھی اس نے کہا کہ چلے کوئی بات نہیں، میں اس کے اوپر سفر کر لیتی ہوں، فیصلہ کر لیا اس نے۔ آخر وہ لڑکی بہت زیادہ آزاد خیال کی تھی۔ اسٹیشن پر پہنچ کر اس کے پورے جسم میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی۔ اس نے دیکھا کہ اسٹیشن بالکل سنسان ہے، صرف ایک ہی آدمی کھڑا ہے جو حلیے سے ہی جرائم پیشہ لگ رہا ہے۔ اس لڑکی نے ہمت کی اور خود کو سنبھالا اور آیت الکرسی اور بھی جو اس کو قرآنی آیات تھی وہ جو یاد تھی، اس کا جو ورد ہے وہ اس نے کرنا شروع کر دیا۔ جیسے وہ ایک عرصے سے بھولی ہوئی تھی، سب کچھ پڑھ ڈالا۔ اتنے میں ٹرین آئی اور وہ سوار ہو کر باخریت اپنے گھر میں پہنچ گئی، مگر اگلی صبح وہ اخبار دیکھ کر چونک گئی۔ اسی اسٹیشن پر اس کے روانہ ہونے کے بعد ایک نوجوان لڑکی کا قتل ہو گیا اور قاتل گرفتار بھی ہو گیا۔ وہ فوراً پولیس اسٹیشن پہنچی اور پولیس والوں کو بتایا کہ قتل سے کچھ دیر پہلے وہ اسی اسٹیشن پر موجود تھی اور قاتل کو پہچانتی ہے۔ اس نے کہا کہ وہ جو مجرم ہے، مجرم سے ملنا چاہتی ہے اور کچھ پوچھنا چاہتی ہے۔ جب وہ مجرم کے سامنے پہنچی تو اس نے پوچھا، مجھے پہچانتے ہو؟ اس نے کہا، ہاں، تم بھی کل رات اسٹیشن پر تھی۔ لڑکی نے پوچھا، تو پھر تم نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ وہ کہنے لگا، تمہیں میں کیسے نقصان پہنچاتا؟ تمہارے ساتھ صحت مند اور قد آور باڈی گارڈز بھی تھے۔ لڑکی حیران رہ گئی۔ اسے یقین ہو گیا کہ قرآن کریم کا ورد کرنے کی وجہ سے اللہ کی طرف سے اس کی حفاظت کی گئی۔ واپسی پر وہ اللہ کے شکر اور احسان مندی کے جذبات سے مغلوب تھی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمیں قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے اور اسے یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہم مسلمانوں کی طاقت اور ہدایت کا جو وہ کرشمہ ہے وہ قرآن مجید ہی ہے۔ وہ ہے ہمارے جو قرآن شریف۔ یہ جو میں نے آپ کو قصہ بتایا ہے یہ ہے ایک معجزہ، جس کو ہم کہتے ہیں معجزہ، قرآن مجید کا معجزہ۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جب ہمیں چاہیے کہ ہم باہر جائیں، آیت الکرسی پڑھیں، کچھ بھی پڑھیں، جاتے سفر کی دعا پڑھ لیں۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے مریں گے یا ہمیں کوئی موت آئے گی یا اگر ہمیں کوئی تکلیف پریشانی آئے گی تو اسی آیات کی وجہ سے وہ جو محفوظ ہمیں اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ اس قرآن کی وجہ سے ہمیں محفوظ رکھیں گے، ہر شر سے محفوظ رکھیں گے۔ یہ تھا ایک قصہ جو ہے ہمارے قرآن مجید کا معجزہ۔ معجزے تو ہوتے ہی ہیں، اللہ تعالیٰ معجزے بھی انسانوں کے ساتھ کرتے ہیں جس کو ایک پختہ یقین ہوتا ہے، کامل یقین ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ معجزے بھی ان کے ساتھ ہی کرتے ہیں۔ اگر ہم پورے یقین کے ساتھ کہیں گے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھیں گے، ذکر و اذکار کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو پھر اس کے ساتھ محفوظ رکھیں گے۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کا جو واقعہ ہے وہ بہت اچھا لگا ہوگا۔ اجازت دیجیے، مجھے کل تک کے لیے نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔